نگراں حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 17 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 290 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ہائی اسپیڈ ڈیزل بھی 20 روپے مہنگا ہو کر 293 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر عوام آگ بگولا، شہری کہتے ہیں حکومت کچھ خیال کرے، مہنگائی نے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان کی نامزدگی پر تعطل کا شکار، آئینی وقت ختم ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد، وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو نے نامزدگی کی سمری پر دستخط نہیں کیے، جام کمال گروپ اور جمعیت علماء اسلام نے ڈومکی کی نامزدگی پر اتفاق کیا تھا۔ آئینی وقت 12 بجے سے پہلے جام کمال اور ملک سکندر اور دیگر کی قدوس بزنجو سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آئین کے تحت اب اسپیکر اسمبلی حکومت اور اپوزیشن اراکین پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے۔ گورنر سندھ کی اسلام آباد میں مصروفیات، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریب حلف برداری ملتوی، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب 17 اگست کو شام 6 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ آئین اور قانون کے تحت الیکشن 90 دن میں کراؤں گا، عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نقوی کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا بیوروکریسی کو ساتھ لے کر چلوں گا، فی الحال نگراں کابینہ سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ حکومت کا کام لوگوں کی زندگیوں میں آسانی بنانا ہے، ملکی معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم رکھیں گے، مزید اقتصادی بہتری لائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں عوامی فلاحی منصوبے بلا تعطل جاری رہیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاسوں میں مختلف وزارتوں کا اہم امور اور ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ، کہا نگراں حکومت اپنی محدود مدت میں تمام تر توانائیاں معیشت کی اصلاح پر صرف کرے گی۔ نگراں وزیر اعظم سے گورنر گلگت بلتستان کی ملاقات، نگراں وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور علی مردان ڈومکی بھی ملاقات کرنے پہنچے۔ صحافی جان محمد مہر کے قتل کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل، وزیر اعلیٰ سندھ نے جے آئی ٹی کی تشکیل کا اعلان کیا۔ جے آئی ٹی ایس ایس پی سکھر کی سربراہی میں تشکیل دی گئی، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، رینجرز، ایف آئی اے اور اسپیشل برانچ کے نمائندے شامل صحافتی تنظیموں نے جے آئی ٹی کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا۔ کراچی کا ضلع وسطی ڈاکوؤں کی پناہ گاہ بن گیا، ناظم آباد نمبر 4 میں ہوٹل پر شہریوں سے لوٹ مار، 4 نوجوان ناظم آباد دوست کی دعوت پر آئے تھے، موٹر سائیکل سوار 3 مسلح ملزمان نے متعدد افراد کو لوٹ لیا، ملزمان لاکھوں روپے کے موبائل فونز اور نقدی لوٹ کر فرار، شہریوں کا آئی جی سندھ سے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ صحافتی اصولوں پر کاربند، بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن، بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔